بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بن شادی کے بچہ گلزار اب بہت بڑی مصیبت میں پھنس چکی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ اس کو کل پر نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے بختیار کو بتا دیا۔ پھر بختیار نے وہ کیا جس کا کسی کو گمان بھی نہ تھا۔ گل بہار اس بازار کی زینت تھی اور اس کے حسن کے چرچے دور دور تک تھے۔ چاند سا مکھڑا، سندل سا بطن، گلاب کی رنگت۔ ہمارے محلے کے ایک دولت مند شخص نواب سبحانی اکثر گل بہار کے حسن کی بہار سے پیار کا دامن بھرنے اس کے کوٹھے پر جایا کرتے تھے۔ انہی پیار بھری شعبوں کے نتیجے میں گل بہار کے کوٹھے پر ایک بیٹی نے جنم دیا تو نواب صاحب کے اوسان خطا ہو گئے۔ اپنی بیٹی کو کوٹھے کی زینت بننے سے بچانے کی خاطر خاندان بھر کی مخالفت کے باوجود انہوں نے اس کو کوٹھے والی سے نکاح کر لیا اور اسے کوٹھے سے اتار کر اپنی منی کو گھر میں لے آئے۔ یہاں بھی اس کے حسن کے چرچے سارے خاندان میں پھیل گئے۔ نواب صاحب 60 کے سن میں تھے اور یہ نوخیزہ 17-18 برس کی تھی۔ کچھ دن تو دولت اور عیش و عشرت کے من کو بھائی، پھر ان چیزوں سے جی ہونے لگا۔ نواب صاحب پہلے سے شادی شدہ اور 2 بیویوں کے شوہر تھے جن سے 7 جوان اولادیں تھی۔ وہ اپنے فرائض کے عہدے پر آ گئے اور میں گل بہار کو زیادہ وقت نہ دے پاتے تھے اور تنہائی پاس گل لالا کو بھی زہریلے سانپ کی طرح ڈستی تھی۔ بطور ایک پڑوسن اور رشتہ دار بھی گل بہار کو دیکھنے گئی تھی۔ چاند سا چہرہ میرے من کو بھائی، مگر جلد ہی اس کے حسن کے چرچوں میں اس کی آواز، مزاجی کے رنگ بھی بھرے جانے لگے۔ زندگی بھی تو ایک بے وفا شے ہے۔ حسن تو بے وفا کہلاتا ہے لیکن زندگی اس سے بھی زیادہ بے وفا ہوتی ہے۔ ایک روز جبکہ نواب صاحب اپنے ذاتی گراؤنڈ میں پولو کے کھیل کھیل رہے تھے، گھوڑے سے گر کر زخمی ہو گئے اور یہ حادثہ پھر ان کے لیے سفر آخرت کا باعث بن گیا۔ حادثے سے ان کی ریڑھ کی ہڈی پر چوٹ آئی تھی اور آپریشن ہوا تھا اور شفا یابی کے بجائے جان چلی گئی۔ اب گل بہار آزاد تھی۔ گلزار کو بھی ہمراہ لے گئی۔ نواب صاحب کے خاندان والے تو پہلے ہی اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے ان کے جانے کی پرواہ نہ کی اور بڑے بیٹے نے کوٹھی کو اپنی تحویل میں لے کر تالا لگا دیا۔ فتح یاب کے ساتھ بھی گل بہار کا زیادہ دنوں نباہ نہ ہو سکا کہ وہ خاتون خانہ بن کر رہ نہ سکتی تھی۔ اسے کسی مرد کی طرح سے معاشرتی پابندیاں قبول نہ تھی، لہذا وہ بہت جلد بھاری حق مہر دے کر انہوں نے گل بہار سے نجات پالی۔ علیحدہ گھر لے کر وہ ایک آزاد اور خود مختار زندگی گزارنے لگی۔ گلزار اسی سیماب صفت ماں کی بیٹی تھی۔ وہ سنبھالتے ہی ایسا رنگ روپ نکلا کہ گلی محلے کے لڑکے پروانوں کی طرح گھر کے چکر لگانے لگے۔ تاہم ماں نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ بیٹی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرے گی کیونکہ یہ ایک نواب کی نشانی تھی۔ اسے اسی نیت نشانی کو سرعام وہ دلدل کا چھول نہ بنانا چاہتی تھی تاکہ اس کا اپنا بڑھاپا بھی محفوظ ہو جائے۔ اس کارن تو اس نے شرفا کے محلے میں گھر خریدا تھا جہاں اس کے 1-2 چاہنے والوں کے ہی ملاقات کے لیے رسائی ملتی تھی۔ اس نے گلزار کو ایک اچھے اسکول میں پڑھایا اور جب اس نے شاندار نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا تو کالج داخلہ کرا دیا۔ گل بہار نے گلزار کے ایک چاچا سے رابطہ رکھا ہوا تھا۔ نواب صاحب کے رشتہ داروں کو باور کروا سکے کہ اس نے ان کے خاندان کے ناموس کو مٹی میں نہیں ملایا ہے بلکہ نواب صاحب کی بیٹی کو پڑھا لکھا دیا ہے تاکہ اس کی شادی کسی اچھے اور عزت دار گھرانے میں ہو۔ دراصل وہ یہ بھی چاہتی تھی کہ نواب کی جاگیر و جائیداد سے گلزار کو بھی اس کا شرعی حق مل جائے اور 2 سال میں اگر خاندان والے کوئی اچھا رشتہ لائیں تو بیٹی کو بیاہ کر اس کے باپ کے خاندان میں واپس بھیج دے۔ عقل تو عمر کے ساتھ آتی ہے۔ پہلے عقل سے کام نہ کیا، 9 عمری تھی، باقی عمر سنبھالی نہ گئی۔ نواب صاحب کے مرحوم ہوتے ہی اس کے گھر سے نکل بھاگی تھی۔ اب بڑھاپے کی چاپ سنائی دے رہی تھی اور بیٹی بھی جوان ہو گئی تھی۔ اپنے اسی غلطی کا ازالہ بھی کرنا چاہتی تھی، تبھی بیٹی کی عزت کو بہت سنبھالتے تھی، یہ کانچ کی گڑیا غلط ہاتھوں میں جا کر ٹوٹ نہ جائے۔ گلزار لاکھ نگرانی میں پلی تھی لیکن جوانی دیوانی ہوتی ہے۔ ایک روز یونیورسٹی جاتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک نوجوان سے 2-4 ہو گئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا اور اس نوجوان کا نام بختیار تھا۔ وہ ایک زمیندار گھرانے کا چشم و چراغ تھا۔ دونوں ایم اے کے طالب علم تھے اور روز ملاقات ہوتی تھی، محبت بھی گہری ہوتی گئی۔ گلزار نے بختیار کو اپنے خوابوں کا مرکز بنا لیا لیکن اسے یہ علم نہ تھا کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ بختیار کا تعلق ایک گاؤں سے تھا جہاں 9 عمری میں رواج کے مطابق وٹے سٹے میں شادی ہو گئی تھی۔
वो तालीम मुकम्मल करने की खातिर शहर आया हुआ था। यहाँ इसके वालिद ने एक दोस्त की कोठी जो खाली पड़ी थी इसे रिहाइश के लिए मुहैया कर दी थी और गाड़ी भी लेकर दी थी। वो सिर्फ छुट्टियों में ही गाँव जाता था। वक्त के साथ साथ मोहब्बत में मजीद रंग भरता गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि दोनों को ज़माने का डर न रहा और आज़ाना मिलने लगे। बेइख्तियार मुख्तियार को इस गुलतरे से इश्क होता जाता था। ये न सोचा कि इनकी बागें तो बाप के हाथों में हैं, जब खींच लेगा तब क्या होगा। वो इसे अब हमेशा के लिए अपनाना चाहता था मगर मजबूर था। खानदान बंदिशें रुकावटें बनी हुई थी। बहुत सोचता था तो दिमाग चकराने लगता। इसी कश्मकश में ये बहुत दूर निकल गए। तमाम फासले मिट गए। तन मन की दुनिया एक हो गई मगर वो फासले न मिट सके जो समाज के हायल किए थे। गुलजारा परेशान रहने लगी। वो बार बार कहती, बख्तियार तुम रोज कल पर बात को टालते जाते हो, मेरी जान पर बनी है। वो भी परेशान था मगर उसकी समझ में ना आता था कि क्या करे, उसका मसला क्या हल निकाले। आम हालात में अगर वो आज़ाना होता तो एक दौलतमंद घराने का चश्मो चिराग था। गुलबहार को इसे अपना दामाद बनाने में कोई इतराज भी न था। आज नहीं तो कल इसकी हालत माँ पर खुलने वाली थी। गुलजार एक बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार थी जिसका हल सिवाय शादी और कोई न था। बात ही ऐसी थी कि अब बख्तियार भी शादी के मामले को आज कल पर नहीं टाल सकता था। बहुत सोचो बचार से इसके सर में दर्द रहने लगा। वो एक दोस्त डॉक्टर के पास गया और सर दर्द की शिकायत की तो बातों बातों में इसको सारे मसले से आगाह कर दिया। दोस्त डॉक्टर की बहन भी डॉक्टर थी। इसने अपनी बहन से कहा कि इसके दोस्त की बीवी उम्मीद से है, अल्ट्रासाउंड मशीन से चेकअप करके बताओ कि होने वाले बच्चे की जीन्स क्या है। खातून डॉक्टर ने गुलजार को चेक करने के बाद रिपोर्ट दी कि वो एक बेटी को जन्म देगी। इस इंकशाफ पर बख्तियार और ज्यादा परेशान हो गया। इसके हाथों के तोते ही उड़ गए। गुलजार तो पहले ही जिंदा दीवार में चीनी जा चुकी थी। मसले का हल निकालना था। वो जानती थी कि माँ की मशकूक नजरों से बचने का एक ही हल है कि बख्तियार इसका हाथ इसकी माँ से मांग ले। एमए के सालाना इम्तिहानात हो चुके थे। अब दोनों की राहें जुदा जुदा होने को थी। गुलजार का इसरार शिद्दत इख्तियार करने लगा तो बख्तियार को लगता था कि किसी दिन इसके दिमाग को कोई नस छूट जाएगी और वो कोई फैसला भी नहीं कर सकेगा। ये उनका यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था। आज गुलजार इसे अपने घर चलने पर इसरार कर रही थी। बख्तियार ने कहा, अच्छा गाड़ी में बैठो, चलते हैं। दोनों गाड़ी में बैठ गए और बख्तियार ने एक अनजानी मंजिल की सिमत कार चला दी। गुलजार ने आंसू पोंछ डाले और खुशी से मुस्कुरा दी और वो कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा और जरूर करूंगा। मुझे अपनी बहन के घर उजड़ने का इल्म नहीं, अपने ससुर और बहनोई की भी कोई परवाह नहीं है। बस हम आज ही शादी कर लेंगे। वो खुशी से खिल उठी और जो वो समझती थी बख्तियार उससे शादी करने से कतराता है क्योंकि वो इससे मोहब्बत नहीं करता। अब उसे यकीन हो गया कि वो इससे मोहब्बत करता है। आज बख्तियार इससे एक अजीब सी सरमस्ती में बातें करता जा रहा था। गाड़ी को बहुत सेक रफ्तार से चला रहा था। गुलजार ने कहा कि किधर जा रहे हो, मेरे घर चलो ना। वो बोला, चलते हैं। 2-4 मिनट जरा दरिया की सैर तो करते चले, ताज़ा हवा ले ले। क्या खबर तुम्हारी वालदा ही रिश्ते देने से इनकार कर दे और ये हमारी मुलाकात आखिरी हो। कैसी बातें कर रहे हो बख्तियार, तुम होश में तो हो। अगर इन्होंने इनकार भी किया तो मैं कब पीछे पलटने वाली हूँ, तुम्हारे साथ निकल भागूंगी। तुम खाम ख्वाह परेशान हो गई हो। अरे भाई, मैं कब पीछे हटने वाला हूँ। अब तो जीना मरना तुम्हारे साथ है। हम मरने की बातें क्यों करें जबकि एक खूबसूरत जिंदगी हमारी मुंतजिर है। वो इसे हसीन ख्वाब दिखाने लगा मगर एक बेयकीनी के लहजे में, जैसे कि इसे खुद भी इन ख्वाबों पर यकीन ना हो, जैसे वो खुद से झूठ बोल रहा हो इसे और खुद को बहला रहा हो। एकदम से रफ्तार तेज कर दी। खुदा के लिए बख्तियार, होश में रहो। दरिया के पुल पर इतनी तेज गाड़ी क्यों चला रहे हो? मरने मराने का इरादा है क्या? जब जान देनी ही ठहरी तो फिर डरना क्या? अगर तुम्हारी जिंदगी मेरी है तो फिर वो मेरी ही तो है। अगर मेरे हाथों से ये जिंदगी चली जाएगी तो हमारी मोहब्बत भी अमर हो जाएगी। फजूल बातें ना करो और गाड़ी रोको वरना हम दरिया में जा गिरेंगे। पुल पर तेज गाड़ी चलाना मना है। तुमको एतबार नहीं है मुझ पर? ये लो। इसने ऐन पुल के किनारे गाड़ी और तेज कर दी, यहाँ तक कि हाथ स्टीयरिंग पर बेकाबू हो गए और इस मजाक में इनकी कार सामने से आती बस से जा टकराई। गाड़ी में रिंग को तोड़ती दरिया में जा गिरी। इस हादसे के चश्मदीद बहुत से लोग थे। वो भागकर मौके पर आ गए लेकिन कोई भी डूबती हुई लड़की को न बचा सका।
وہ فضا میں ہاتھ بلند کرتی رہی مگر دریا کی تند موجیں اسے موت کی وادی میں لے گئی۔ بختیار البتہ تیرتا ہوا کنارے تک آیا لیکن پھر وہ تھک گیا اور ڈوبنے لگا۔ تبھی ایک ملاح نے کشتی سے چھلانگ لگا کر اسے ڈوبنے سے بچا لیا۔ لڑکی کی تلاش کی گئی، جلد ہی اس کی لاش کو ایک تنکے کی مانند ابروں نے سر پر اچھال دیا۔ پوسٹ مارٹم میں انکشاف ہوا کہ وہ امی سے تھی۔ کچھ دن تفتیش کا سلسلہ چلا، پھر یہ داستان ماضی کا حصہ بن گئی۔ گل بہار کے گھر ذرا سی دیر کو بھی اس کی بیٹی کا مردہ بدن نہیں لایا گیا تھا۔ اسپتال سے اسے قبرستان لے گئے تھے۔ وہ ساتھ گئی اور بین کرتی جاتی تھی۔ اس کے بین عرش تک جا رہے تھے۔ یہی اکلوتی بیٹی اس کی زندگی کا واحد سہارا تھی۔ اس حادثے کے بعد گل بہار کو چپ لگ گئی تھی۔ وہ جب تک زندہ تھی اس نے کسی سے کبھی کلام نہ کیا، جیسے اس کی قوت گوئی اس کی بیٹی کے ساتھ فرشتہ اجل لے گیا تھا۔ بیٹی کے بعد وہ صرف 5 برس جی سکی اور ایک روز اپنے گھر میں مردہ پائی گئی۔ شاید کہ اس کے دل کا کوئی مرض تھا۔ تب ہی تنہائی میں ایک رات اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہ اس بے رحم دنیا سے منہ موڑ کر چلی گئی۔ گل بہار نے اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو قبر کے ساتھ اپنی قبر بھی بنوائی تھی، جس میں اناج بھر کر قبر کو بند کر دیا تھا۔ پڑوسیوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں مجھے میری بیٹی کے برابر بنی ہوئی قبر میں دفن کیا جائے۔ جب پڑوسیوں نے اسے اس کی بیٹی کی قبر کے برابر دفن کیا تو شاید گل بہار کی بے چین روح کو قرار آ گیا، مگر پڑوسیوں کی آنکھوں میں عشق بار تھا۔ سنا ہے آج بھی جب سال میں ایک بختیار یا گلزار کی قبر پر فاتحہ کے لیے جاتا ہے تو وہ گل بہار کی قبر پر فاتحہ خوانی کا اہتمام ضرور کرتا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید اس طرح اس کی محبوبہ کی روح کو قرار مل جائے۔